بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غموں اور بے چینیوں کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج ہے اللہ ذوالجلال پر ایمان کو مضبوط کرنا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ کوئی بھی مرد یا عورت اگر عمل صالح کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، اور ان کے اعمال کا صرف بدلہ نہیں دیں گے، اس سے بھی اچھا بدلہ دیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2999، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ مومن کا کام بھی بڑا عجیب ہے اور اس کا ہر کام ہی خیر والا ہے۔ تعجب ہے مومن کے لیے، ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، اور یہ امتیاز بھی صرف مومن کو حاصل ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو یہ شکر کرتا ہے، تو یہ شکر بھی اس کے لیے اچھا۔ اگر اسے کوئی غم آتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے اچھا۔ اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے دگنا اجر اور بے حساب اجر رکھا۔ غموں کا علاج جہاں ایمان اور عمل صالح ہے، اس کا دوسرا علاج ہے دنیا کی حقیقت کو پہچان لینا چاہیے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2956، یہ دنیا کافر کی جنت ہے اور مومن کے لیے تو جیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے کہ شخص جیل میں جائے، اسے اچھا کمرہ بھی دے دیا جائے، اسے کھانے بھی اچھے پہنچ جائیں اور دیگر بھی چیزیں اسے میسر آ جائیں۔ جیل تو جیل ہے، آزادی تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ کافر کی دنیا جنت ہے، مومن کے لیے جیل ہے۔ مومن کو جنت آخرت میں ملے گی، اس میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات بتائی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ جن کو دنیا میں عافیت اللہ نے عطا کی، کوئی مصیبت نہ آئی، جب ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کو اللہ ذوالجلال نے دنیا میں تو کچھ آزمائشیں دیں لیکن اس کے بدلے ان کو کتنا بڑا اجر عطا کیا ہوگا، تو وہاں یہ کہیں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو بھی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، یہ درجے تو ہمیں مل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک راز بتایا ہے کہ دنیا کی حقیقت سمجھیے، یہ مصیبتیں دنیا میں تو ہوں گی، انبیاء بھی نہیں بچے، لیکن انبیاء پریشان نہیں رہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا، اللہ ان کی پریشانیوں کو خوشیاں بنا دیا، لیکن اس کے بدلے اجر بھی ملے گا، درجات بھی ملیں گے۔ ایک تیسرا علاج غموں کا یہ ہے کہ انسان جب بھی غم آئے، سب سے آسان علاج فوراً نماز کی طرف کھڑا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو، یہی طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحیح الجامع کی روایت 4703، کان اذا حزبہ امر صلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی چیز پریشان کرتی تو آپ فوراً نماز کی طرف کھڑے ہو جاتے۔ اور عبداللہ ابن عباس کے جب بھائی فوت ہوئے تو سواری سے اتر کے انہوں نے فوراً نماز شروع کر دی۔ کیوں؟ کہنے والے نے کہا جلدی کرو، بھائی کی وفات ہوگی اور آپ نماز شروع کر بیٹھے۔ کہا اللہ کا حکم یہ ہے، صبر آئے گا تو وہاں پہنچوں گا اور وہاں کوئی تسلی کسی کو دے سکوں گا، اور صبر نماز کے ذریعہ آتا۔ ایک چوتھا علاج بھی شریعت نے بیان کیا ہے، توکل اللہ ذوالجلال پہ کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ جو اللہ ذوالجلال پہ توکل کرتا ہے اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ نافذ ہوگا، ہر چیز کا اللہ نے ایک اندازہ رکھا ہے، وہی ملے گا۔ توکل اللہ پہ کیجئے، اللہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دیں گے، کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ ایک پانچواں علاج بھی غموں کا ہے، آخرت کی فکر بھی انسان کے غم ختم کر دیتی۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 6510، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمة۔ جس کے دل میں آخرت کا غم آ جائے، اس کی فکر آ جائے، اللہ اسے 3 انعامات سے نواز دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی زندگی کو مرتب کر دیتے ہیں، منظم بنا دیتے ہیں، فعال انسان نظر آتا ہے۔ دوسرا، اس کے دل کو غنا اور تونگری اور امیری سے بھر دیتے ہیں، اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، نظر یوں ہی آتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا امیر یہی ہے۔ تیسرا، دنیا اللہ اس کے پاس اس طرح لے آتے ہیں جس طرح غلام سواری کو لگام پہنا کے مالک کے سامنے پیش کر دیتا۔ لیکن اگر ومن كانت الدنيا همه، دنیا جس کا غم بن جائے تو 3 سزائیں بھی ملتی ہیں۔ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری ہی دوڑتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ وفرق علیہ شمل، اس کی زندگی غیر مرتب ہوتی ہے۔ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر له، اور ملتا وہی ہے جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے یہ بھی فرمایا، من جعل الہموم ہما واحدا ہم المعاد کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جو آخرت کا غم اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، اللہ زندگی کے سارے غم خود ختم کر دیتے۔ ومن تشعبت به الہموم من احوال الدنیا، اور جو دنیا کے غموں میں اپنے آپ کو لگا لیتا ہے، لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلک، اللہ کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں کہ جہاں بھی وہ کسی وادی میں گر کے مر جائے، ہلاک ہو جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ غموں کے ایک چھٹا علاج بھی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصیر، استغفر اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کا ذکر یہ انسان کے غموں کو دور کرتا ہے۔ ایک 7واں علاج بھی ہے، انبیاء و صالحین کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں۔ انبیاء کو کیسے نمونہ بنائیں؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، ای الناس اشد بلاء؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ بلائیں اور آزمائشیں کن پر آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء پر، پھر جو انبیاء کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ جب کوئی آزمائش آتی ہے پھر ایسے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دین کے مطابق اسے آزمائش دیتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا، اور دوسری روایت میں آتا ہے وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابًا، اگر دین مضبوط ہوتا ہے اشتد بلاؤ، اس پہ آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً، اگر اس کا دین معمولی سا ہوتا ہے وَابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِ، اس پہ آزمائش بھی اتنی سی آتی ہے۔ لیکن جب یہ آزمائش ختم ہوتی ہے، زمین پہ قدم رکھتا ہے، ما علیہ خطیئہ، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو دھو چکی ہوتی ہے، کوئی گناہ باقی نہیں بچتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی بات کی، جامع ترمذی کی روایت ہے 2457،
صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا بھی پڑھ لو اچھا ہے۔ فرمایا 1/3، پھر کہا نصف، پھر 2/3، پھر کہا اگر میں درود پڑھتا رہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم کثرت سے درود پڑھو گے تو اللہ تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور تیرے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے، تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا، تیرے غموں کو بھی دور کر دیا جائے گا۔ غموں کا ایک 8واں علاج یہ ہے موت کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ اکثروا ذکر ہادم لذات الموت، صحیح الجامع کی روایت ہے 1211، کثرت سے اس موت کو یاد کیا کرو جو لذتوں کو ختم کر دینے والے ہیں۔ اس موت کو جو یاد کرتا ہے تنگی کی حالت میں اللہ اس کے لیے وسعت کر دیتے، اور جو وسعت میں اس کو یاد کرتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے لیے یہ مصیبتیں ختم کر دیتے ہیں اور اس کے لیے تنگیاں کر دیتے ہیں۔ اس کو دنیا پھر اچھی نہیں لگتی، وہ چاہتا ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی میرے لمحات گزریں۔ إِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ أَحَدٌ فِي ضِيقٍ مِنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، کوئی بھی پریشانی اور تنگی ہو اگر موت یاد رہے تو اللہ اسے وسعتیں عطا کر دیتے۔ غموں کا ایک 9واں علاج بھی ہے جہاد۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 4063، علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول نے فرمایا جہاد کو لازم پکڑو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، فإنه باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، اللہ اس کے ذریعے غم اور فکر انسان کے دور کر دیتے۔ غموں کا ایک 10واں علاج بھی ہے کثرت سے استغفار کرنا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے، ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ صحابی کہتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھتے تو اللہ کے رسول کو 70 مرتبہ استغفار کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 4653، كان اذا حزبه امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ کے رسول کو جب پریشانی لاحق ہوتی تو آپ یہ بھی پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال دنیا اور آخرت کے غموں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور یہ دنیاوی معمولی غم جو ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ان راستوں کو اختیار کرنے کی توفیق دے جو شریعت نے پیش کیے ہیں، اور مولا کریم آخرت کے غموں سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرما، اور دنیا کے غموں سے بھی محفوظ فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کے حقدار بنا۔ وآخر